بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشا سٹوریز میں خوش آمدید۔ ویلکم ٹو انشا سٹوریز۔ آج کی ہماری مختصر سی کہانی ہے مومن عورت کی خوبصورتی۔ بہت ہی خوبصورت بات اس میں بتائی گئی ہے۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آئے گی اور آگے بھی شیئر کریں گے آپ لوگ۔ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک خاتون بڑھاپے کی منازل طے کر رہی تھی، مگر اس کا چہرہ حشاش بشاش اور انتہائی خوبصورت تھا۔ لگتا نہیں تھا کہ وہ کسی بوڑھی عورت کا چہرہ ہے، بلکہ وہ چہرے مہرے سے جوان عورت معلوم ہوتی تھی۔ کسی نے پوچھا، آپ کی عمر لمبی ہو چکی ہے، بڑھاپے کے صحرا میں آپ کی زندگی کا سفر جاری ہے، مگر تعجب ہے کہ آپ کا چہرہ بہت ہی صاف و شفاف ہے۔ آخر آپ کیا طریقہ اختیار کرتی ہیں جس کے باعث آپ کا چہرہ جوان عورت کا چہرہ معلوم ہوتا ہے؟ خاتون نے جواب دیا، میں وہ طریقہ استعمال کرتی ہوں جس سے اکثر و بیشتر خواتین ناواقف ہیں۔ میں نے یہ نسخہ کائنات کے سب سے بڑے مؤلف سے لیا ہے، جس کے استعمال کے بعد انسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ انسانی خواہشات کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر ابن آدم کو 2 وادیاں سونے اور چاندی کی مل جائیں تو وہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا۔ بات یہ ہے کہ ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ بخاری مسلم۔ میں بھی ہر روز میک اپ کرتی ہوں۔ میرے میک اپ کی تفصیل اس طرح سے ہے۔ میرے ہونٹوں پر حق غالب رہتا ہے۔ میری آواز کی گنگناہٹ ذکر و اذکار ہے۔ میری آنکھوں کا میک اپ نگاہ کی پستی ہے۔ میرے دونوں ہاتھوں کی سجاوٹ احسان کرنا ہے۔ میرے قدموں کی خوبصورتی استقرار و استقامت ہے۔ میرے دل کا قرار حب اللہ ہے۔ میری عقل کا سنگار حکمت و دانائی ہے۔ میرے نفس کی غذا اطاعت و فرما برداری ہے۔ میری خواہش کی انتہا ایمان ہے۔ یہی میرا میک اپ ہے، جس کو اپنانے پر میرے چہرے کو یہ رونق نصیب ہوئی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ ایسا میک اپ ہر مومن عورت کر سکتی ہے اور دیدہ زیب نظر آ سکتی ہے۔ راستہ مشکل ہے مگر نتیجہ انتہائی خوبصورت۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے۔ ہر اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارا چینل اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ہٹ کیجیے، فیملی میں شیئر کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔